بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ محرم سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چل رہا تھا، کتاب وہی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد پہ لکھی گئی فخر مریم و صدف امامت، اور زندگانی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اور اس کے رائٹر ہیں الحاج مولانا مقبول احمد صاحب نگانوی۔ تو اس کی ایک میں چاہ رہی تھی کہ آخری قسط جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، وہ باعظمت خاتون جس پر تمام دنیا کی عظمتیں قربان، وہ باکمال ہستی جس پر تمام دنیا کے کمالات نثار، وہ محترمہ جس کا نام دائم و قائم جو تمام دنیا کی عورتوں کے باعث فخر، وہ 4 ہجری میں رضن برضائے ہی و تسلیما لامرہ ہی کہتی ہوئی اس دار فنا سے دار بقا کا رخ کر لیتی ہے، رسول اسلام کو اشکبار اور وصی رسول کو روتا ہوا چھوڑ جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرزند فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام رسول اعظم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری مادر گرامی نے سفر آخرت اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تمہاری ماں کا نہیں بلکہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ ولی خدا علی بھی گریہ کناں تھے اور نبی خدا بھی روتے جاتے تھے اور مضطرب ہو کر واہ اماں کہہ کر پکارتے اور یاد فرماتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی اور مجھے سیر کرتی تھیں۔ مرحومہ کے احسانات کو دہراتے ہوئے اللہ کا رسول اپنی جگہ سے اٹھا، تجہیز و تکفین کا کام کیا، اپنی قمیض کا کفن دیا، جنازہ لے کر چلے، اور تشییع جنازہ کے وقت آپ برہنہ پا تھے، اپنا ایک پیر اٹھاتے تو دوسرے کے اٹھانے میں بہت تاخیر کرتے، کبھی مقدم جنازہ شانے پر رکھتے اور کبھی مؤخر جنازہ۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آن حضرت نے بقیع میں قبر کھودنے کا حکم دیا۔ لحد تیار ہو گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے اور لحد میں پہلے خود لیٹ گئے اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور قبر کے پاس 9 اور بروایت 70 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی، اور فرمایا، فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کوئی عذاب قبر سے محفوظ نہ رہے گا۔ کسی نے پوچھا، آپ کے فرزند قاسم بھی؟ تو آپ نے جواب دیا، قاسم کیا، وہ تو بڑے تھے، ابراہیم بھی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، مادر علی و جعفر و عقیل نے وفات پائی ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ فوراً اٹھو تاکہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں۔ آپ اصحاب کے ساتھ نہایت خضوع و خشوع کی حالت میں خانہ فاطمہ بنت اسد پر پہنچے، اپنا پیرہن جسم مبارک سے اتار دیا اور فرمایا، غسل کے بعد اس کو بطور کفن دو، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو آپ اپنے کاندھے پر جنازے کو اٹھا کر کبھی آگے کندھا دیتے اور کبھی پیچھے۔ قبر کے پاس پہنچے تو لحد میں اترے اور لیٹ کے فرمایا، بسم اللہ باللہ۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، 2 باتیں آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیں جو ہم نے کسی کے ساتھ آپ کو کرتے نہیں دیکھا، ایک یہ کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک کا کفن دیا، دوسرے آپ ان کی لحد میں لیٹے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی قمیض کا کفن اس لیے دیا کہ آتش دوزخ ان کو چھو نہ سکے، اور قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ خداوند عالم ان کی قبر میں کشادگی پیدا کر دے۔ اور ابن عباس والی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی مجھ پر مہربان نہ تھا، میں نے اپنے پیرہن کا کفن ان کو اس لیے دیا تاکہ ہلّہ بہشت ان کو پہنچیں، اور ان کی قبر میں اس لیے اترا تاکہ کشادگی پیدا ہو جائے۔ اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے تھے، اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ آپ نے ان کی بہت مدح ثنا کی اور اپنے پیرہن مبارک کا کفن دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کا اور ان کے بچوں کا صدقہ، ان کے پاک قدموں کا صدقہ جو جانب کعبہ اٹھے تھے، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اور ہماری اولادوں کے ذہنی، جسمانی، روحانی امراض کو دور فرما، ہم سب کو نمازی، پرہیزگار اور حسینی عزادار بنا دے، اور ہماری دنیا و آخرت کو آسان اور شاندار بنا دے، خیر بنا دے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا و آخرت کی
مہربانیاں اور خوشیاں ہم سب کو عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔